دھرتی پہ آیا چاند. نجم الحسن رضوی. چاند نگر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی. رمضان کی 29 تاریخ تھی اور اس شام ننھے چاند یعنی ہلال میاں کو افق پر آ کے عید سعید کا اعلان کرنا تھا. آسمانوں کی روایت یہی تھی کہ جس پر کسی پس و پیش کے بغیر پرانے زمانے سے عمل کرتا آ رہا تھا. مگر چندہ ماموں کے گھر میں آج بڑی مصیبت کھڑی تھی، کیونکہ ہلال میاں نے اچانک لوگوں کے سامنے جانے سے انکار کر دیا تھا. ان کا کہنا تھا وہ بار بار یہی کام دہرا کے اکتا چکے تھے اور اب وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اب ابا میاں کو چاہیے کہ وہ خود جا کے عید کا اعلان کریں. آخر وہ اتنے بڑے اور چمکدار ہیں، پورا چاند نظر آئے گا تو لوگ زیادہ خوش ہوں گے اور ان پر اعتبار بھی کریں گے. مگر یہ ناممکن ہے میرے بیٹے، چندہ ممانی نے کہا. تمہارے ابا یہ کام نہیں کر سکتے. بھئی پورا چاند کہیں مہینے کی آخری تاریخ پر نظر آ سکتا ہے، یہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہوگا اور دنیا چاند کی پوری 14 راتوں سے محروم ہو جائے گی. پورا چاند تو ہر مہینے صرف 14ویں کی شب ہی اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے. مگر ہلال میاں قائل نہ ہوئے. کچھ بھی ہو، میں تو آج نہیں جا سکتا، مجھے فرصت ہی نہیں. آج تو مجھے اپنے دوست قطبی ستارے کے ساتھ بادلوں کی سیر کو جانا ہے. پھر انہوں نے اپنا سر کھجایا اور بولے اچھا اگر ابا نہیں جا سکتے تو پھر آپ خود، پلیز امی، میری خاطر. کیا میں؟ کیا مذاق ہے؟ میں تو روز ہی دکھائی دیتی ہوں سب کو. آدھا چاند جو ٹھہری یعنی نصف بہتر. ارے میاں مجھے دیکھ کر بھلا کون خوش ہوگا؟ کم از کم آج تو بالکل نہیں. حالانکہ تمہیں پتہ ہے کتنی محنت کرتی ہوں میں اندھیری راتوں کو روشن رکھنے کے لیے. چندہ مائی نے جواب دیا. مجھے پتہ ہے مائیں بڑی محنتی ہوتی ہیں، مگر آپ کچھ کریں نا. اچھا بابا سے کہیں کہ وہ آج میری جگہ لے لیں، بس آج. پاگل ہو گیا؟ اچانک چندہ ماموں جو دوسرے کمرے میں شے بنا رہے تھے اندر آ گئے. میاں یہ کام صرف تمہارا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آخر تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ تمہارا کام ہم دونوں کے کاموں سے زیادہ اہم ہے؟ تمہاری صرف ایک جھلک دنیا میں لاکھوں آدمیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکتی ہے. وہ سب تمہیں خوشی کا پیغامبر سمجھتے ہیں. خوشی کیا ہوتی ہے؟ اچانک ہلال میاں نے سوال کیا. خوشی یہ ایک طرح کی راحت ہوتی ہے. اور راحت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ سوال جواب مت کرو میرے بیٹے، تم اپنے کام پر جاؤ. مجھے یقین ہے وہاں تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ خوشی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہلال میاں اپنے دوست قطبی ستارے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے. قطبی ستارہ بڑا عقل مند تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتا تھا. اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو خوش ہونے کے لیے نئے چاند کے انتظار میں رہتے ہیں. دونوں دوستوں نے انسانی بھیس میں زمین پر اترنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے مسافروں کا بھیس بدلا، بڑی بڑی پگڑیاں اوڑھ لیں تاکہ ان کی پیشانی سے پھوٹتی نیلی روشنیاں کسی کو نظر نہ آئے. چونکہ قطبی ستارے کو سارے رستوں کا علم تھا، لہٰذا دونوں کو ایک بھرے بڑے شہر میں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی جہاں لوگ ہی لوگ تھے. جلد ہی وہ شہر کے مرکز میں پہنچ گئے. یہ ایک بازار تھا جس میں لوگ خریداری میں مصروف تھے، مرد، عورتیں اور بچے جو عید کی تیاریاں کر رہے تھے. اچانک ایک آدمی بہت سارے تھیلے اٹھائے ایک دکان سے باہر نکلا. اس کے پیچھے 5-6 بچے تھے اور برقع ملبوس ایک عورت. ہلال میاں، میں نے کہا چلو اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے. کیا آپ خوش ہیں؟ ہاں بھائی خوش ہے، مگر یار کچھ مدد کرو میری، مرا جا رہا ہوں اتنے سارے تھیلوں کے بوجھ سے، ذرا دیکھو. دونوں دوستوں نے سہارا دے کر اس آدمی کو اس کے بچوں سمیت ٹیکسی تک پہنچایا اور آگے بڑھے. چند قدموں کے فاصلے پر انہیں ایک اور دکان نظر آئی جس میں خریداروں کا ہجوم تھا. دکاندار کو کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی. وہ جلدی جلدی سامان پیک کر رہا تھا اور نقدی اپنے گلے میں پھینکتا جا رہا تھا.
جو کرنسی نوٹوں اور چمکتے سکوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ہلال میاں اس کے پاس گئے اور ادب سے پوچھا، مہربانی کر کے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خوشی کہاں ملتی ہے؟ سوری، ابھی وہ اسٹاک میں نہیں ہے جناب، بعد میں آئیں، ہو سکتا ہے کہ… اور وہ دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن میں تو خوشی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، بے شک وہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہترین چپل، آرام دہ اور نفیس، بڑی مانگ ہے اس کی آج کل۔ دونوں دوست دکان سے باہر چلے گئے۔ سڑک پر انہیں ایک نوجوان بجلی کے کھمبے پر چڑھتا نظر آیا۔ وہ اسے رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا رہا تھا۔ بھائی آپ بہت خوش لگتے ہیں، مجھے بتائیں آخر خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی مجھے پتہ نہیں سر، میں تو بس اس آدمی کے لیے کام کر رہا ہوں جو ایک جلسے سے خطاب کرنے والا ہے، مجھے جھنڈیاں لگانے کے پیسے ملیں گے۔ پھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے گزرتے ہوئے دونوں دوستوں نے ایک شخص کو اپنے گھر کے باہر لان پر بیٹھے دیکھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئے۔ سنیے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کہاں مل سکتی ہے؟ بوڑھے کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ چمکی۔ اس نے اخبار ہٹا کر کہا، اس اخبار میں تو ہرگز نہیں، جو لوگ خوشی ڈھونڈ رہے ہیں انہیں تو میں مشورہ دوں گا اخبار کے پاس نہ جائیں، اسے پڑھ کر تو آدمی اداس اور ناخوش ہو سکتا ہے۔ اب دونوں دوست تھک چکے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ اچانک قطبی ستارے کو کچھ یاد آیا۔ ارے، اس بستی میں میری ایک دوست بھی تو رہتی ہے، وہ یقیناً میرا مسئلہ حل کر دے گی۔ دوست؟ ہاں بھائی، 5 سال کی بچی ہے گڑیا، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور عقل مند لڑکی ہے، بڑی خوش مزاج ہے، اسے بھی میں نے کبھی برے موڈ میں نہیں دیکھا، وہ یقیناً ہمیں بتا سکے گی خوشی کسے کہتے ہیں۔ قطبی ستارہ، جو گڑیا کے پاس اکثر ایک غبارے بیچنے والے کے بھیس میں جاتا تھا، ہلال میاں کو گڑیا کے گھر لے گیا، مگر وہاں پہنچ کے انہیں سخت حیرت ہوئی کہ گڑیا اس وقت بہت اداس تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت اکیلا پن محسوس کر رہی تھی کیونکہ ہفتے بھر سے اس کی ماما ہسپتال میں تھیں اور وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور بابا نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ گھر پر خادمہ کے پاس رہے۔ مگر تمہارے پاس تو اتنے سارے کھلونے ہیں، تم ان سے کیوں نہیں کھیلتی؟ کہو تو میں تمہارے لیے بہت سے غبارے بھی لے آؤں۔ آپ کا شکریہ، مگر مجھے اب کھلونے سے کھیلنے میں مزہ نہیں آتا، بے جان کھلونے۔ بابا نے کہا تھا جب ماما ہسپتال سے واپس آئیں گی تو وہ میرے لیے بیبی بھیا لے کر آئیں گی، ننھا سا۔ یہ بیبی بھیا کیا ہوتا ہے؟ ہلال میاں نے پہلے کوئی بیبی نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ قطبی ستارہ اور ہلال میاں دونوں کھڑکیوں کے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ دروازہ کھلا اور گڑیا کے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے گڑیا کی ماما تھیں، وہ مسکرا رہی تھیں۔ ان کے بازوؤں میں کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ دیکھو گڑیا، ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں، بیبی بھیا۔ ماما گڑیا کے پاس بیٹھ گئیں اور کپڑوں کا بنڈل گڑیا کی گود میں رکھ دیا۔ گڑیا کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ کپڑوں کے بنڈل میں پیارا سا بچہ تھا، ببلو سا، اس کا ننھا بھائی، وہ سو رہا تھا۔ اس کا منہ تو دیکھیے بابا، جیسے چاند، کتنا پیارا ہے بیبی بھیا۔ آج کتنا اچھا دن ہے، تمہارا بیبی بھیا ہمارے لیے ایسی خوشی لایا ہے جو نئے چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہلال میاں یہ سن کر جھوم گئے۔ بابا نے اپنی گھڑی دیکھی اور کہا، لو بھائی، شام ہو گئی ہے، چلو سب اوپر چھت پر، شاید ہمیں آسمان کے بیبی چاند کی بھی جھلک نظر آ جائے، تبھی تو عید منائی جائے گی۔ ہلال میاں نے کہا، بھائی اب چلنا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں مجھے کام پر جانا ہے، بہت اہم کام۔ دونوں نے فوراً آسمان کی راہ لی۔ نیچے لوگ مکانوں کی چھتوں پر جمع تھے اور گلیوں اور چوراہوں پر کھڑے تھے۔ ان میں جو زیادہ بہادر تھے وہ پیڑ پر چڑھ گئے۔ یہ ساری تیاریاں عید کا چاند دیکھنے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ اچانک کسی نے پکار کر کہا، آہا، وہ رہا چاند۔ سارے اس طرف گھوم گئے اور وہاں موجود تھا مسجد کے ایک مینار کے اوپر چمکتی درانتی کی شکل میں ہلال عید۔ عید کے چاند نے لوگوں کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ان میں وہ دکاندار بھی شامل تھا
جو خوشی نامی چپل بیچتا تھا، وہ بوڑھا بھی جس کا کہنا تھا کہ اخبار پڑھ کر لوگ ناخوش ہوتے ہیں، اور گڑیا جس نے ایک دن میں 2 نئے چاند دیکھے تھے، اور آسمان پر ہلال میاں بھی خوش تھے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر کے اپنی امی اور ابو دونوں کو خوش کر دیا تھا۔